بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ جب میت کے ورثاء اس کو قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں تو قبر کے پہلے 24 گھنٹوں میں میت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب اس کے ورثاء واپس چلے جاتے ہیں تو فرشتے اس پر مٹی کی ایک مٹھی پھینک کر کیا کہتے ہیں، اور قبر کی پہلی رات کیسے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ یقینی ہے کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر انسان کی پہلی منزلوں میں ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہے، اور اگر انسان اس میں پھنس جائے تو آگے کی منزلیں خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ معین ہے، جب میت کو دفن کرتے ہیں تو اس کی قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو یہ مٹی کی ایک مٹھی بھر کر لوگوں پر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے دنیا کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور مرنے والے کو بھول جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے رشتہ دار، دوست اور اولاد اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو یہ انسان روتا رہتا ہے اور ہر ایک کے پاس آ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، تو وہاں پر ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ہمارا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اور وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ تب وہ ہم سے سوال کریں گے جن کے جوابات ہماری زندگی میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینے کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا کہ تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ تو فرمایا کہ قبر سے وعلیکم السلام کی آواز آئی، اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہوئے، تمہاری بیویوں نے دوسری نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی کہ ہمارے کفن پٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جل گئے، ہماری کالیں پٹ گئی، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کو پایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز اس کے دائیں، روزہ اس کے بائیں، قرآن اور اللہ کا ذکر اس کے سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کی طرف جماعت کی طرف بڑھے ہوئے قدم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب عذاب اس قبر میں آتا ہے اور مردے کو پہنچنا چاہتا ہے تو ہر طرف سے اعمال اس کو روک لیتے ہیں، لہٰذا وہ کمزور ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جب مردے کو دفنا کر لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر میت کے پاس آتے ہیں، جن کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہے اور آواز بادل کے گرجنے جیسی ہوتی ہے، اور ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہے، اور بال سر سے پاؤں تک لمبے ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان کے پاس لوہے کا ایک ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے جو کہ سارے انسان اور جنات مل کر بھی ہلا نہیں سکتے۔ یہ دونوں مردے سے کہتے ہیں کہ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب، تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو وہ ان سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی قبر کی دیواروں کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے،
جس میں اس کو جنت نظر آتی ہے اور وہاں سے قبر میں خوشبو اور ہوائیں آتی رہتی ہے، اور یہ ان اعمال کی بدولت ہوتی ہے جو وہ دنیا میں کرتا تھا، اور اس کو جہنم کی طرف سے بھی دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اس سے نجات پالی، جس پر وہ میت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جب کافر، فاسق، فاجر، نافرمان اور گناہگار شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلی میں گھس جاتی ہے اور اس پر کالے سانپ مسلط کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں اور وہی سوال پوچھتے ہیں جس کا یہ جواب نہیں دے پاتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اتنا زور سے مارتے ہیں کہ اس کے چیخیں نکل جاتی ہے۔ پھر اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو، تو اوپر کی طرف سے اسے جنت کا نظارہ دکھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوتے تو آج یہ تمہارا منزل ہوتا، اور پھر دوزخ کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے ان اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور ان دروازوں سے قیامت تک گرم ہوائیں اور بدبو آتی رہتی ہے۔ الامان والحفیظ۔ معزز دوستو، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے خود کو بچائے اور نیک اعمال کرتے رہے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب اور اس سختیوں سے بچائے اور قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔